بابری مسجد کے بعد اب 3 اور مسجدوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، اس پر فیصلہ آنے والا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جو آپشن دیا تھا ہندو اور مسلمانوں کو، دونوں نے اس آپشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بابری مسجد کے بعد سب سے زیادہ سرخیوں میں ہے گیان واپی مسجد، متھرا شاہی عیدگاہ مسجد اور تیسرا ہے سنبھل شاہی عیدگاہ مسجد۔ ان تینوں مسجدوں کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہندو فریق اور مسلمان فریق دونوں سے کہا تھا آپ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیجئے، صلح سمجھوتا کر لیجئے اور آپس میں طے کر لیجئے کہ یہاں پر مندر رہے گی یا مسجد رہے گی یا دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، کیسے اس قضیے کو حل کرنا ہے۔ اور دونوں فریق نے کہا کہ آپ ہی فیصلہ سنائیے، ہم آپس میں کوئی صلح سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بابری مسجد کے کیس میں بھی سپریم کورٹ نے پہلے مسلمانوں سے اور ہندوؤں سے یہی کہا آپ آپس میں صلح سمجھوتا کر لیجئے، اور جب مسلمانوں نے ہندو فریق سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں سے کہا گیا آپ کہیں اور جا کر مسجد بنا لیجئے، یہ رام جنم بھومی ہے، یہاں پر رام مندر کی تعمیر ہوگی۔ تب مسلمانوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ ہمیں آپ کا ہی فیصلہ چاہیے، اور سپریم کورٹ نے مسلمانوں کی تمام دلائل کو ماننے کے باوجود بھی فیصلہ ہندوؤں کے حق میں سنایا اور کہا گیا کہ وہاں پر رام مندر کی تعمیر ہوگی۔ مسلمانوں کو کہیں اور جگہ دی گئی مسجد کی تعمیر کے لیے اور اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ گیان واپی مسجد کا معاملہ بھی کئی سال پرانا ہے، اور گیان واپی کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر مغل بادشاہ نے، اورنگزیب نے مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کر دی تھی، جبکہ سچائی یہ ہے کہ گیان واپی کی جو مسجد ہے اورنگزیب کیا مغل سے پہلے کی بھی بنائی ہوئی مسجد ہے، پورے ثبوت موجود ہے، ڈاکومنٹس موجود ہے، اور مندر کے توڑنے کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن ان کا دعویٰ ہے اور اب سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے۔ دوسرا اہم ترین معاملہ ہے متھرا شاہی عیدگاہ کا۔ اورنگزیب عالمگیر نے ایک خالی جگہ پر مسجد کی تعمیر کی، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ مندر کی جگہ پر مسجد کی تعمیر کی گئی اور پہلے زمانے میں کبھی وہ جگہ مندر کی تھی، اس لیے وہاں پر مسجد نہیں چاہیے۔ سنبھل کا معاملہ تو تازہ ہے۔ سال 2024 میں اچانک وشنو شنکر جین نے جا کر لوکل کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور کہا کہ یہاں پر پہلے ایک مندر تھا اور اس کا سروے کرایا جائے۔ فوراً سروے کا آدیش دیا گیا، سروے بھی ہو گیا، دوبارہ سروے کرایا گیا جب پہلے سروے کی رپورٹ میں کچھ فرضی ثبوت نہیں ملا، اور اس کے بعد اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا۔ سنبھل شاہی جامع مسجد کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ 700 سال پہلے وہاں پر کوئی مندر موجود تھا جس کو توڑ کر مسجد کی تعمیر کی گئی۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی تاریخی سچائی نہیں، بس اپنے من سے یہ لوگ بول دیتے ہیں، عدالت میں جا کر اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں اور عدالت ان کے کیس کو سننے لگتی ہے۔ یہ جو تینوں کیس چل رہا ہے عدالتوں میں، یہ 1991 کے ورشپ ایکٹ کے خلاف ہے۔ 1991 میں بھارت کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا جس کو ورشپ ایکٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 15 اگست 1947 کو بھارت میں جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی ہمیشہ اس کی وہی حیثیت رہے گی، اس کا اسٹیٹس نہیں بدلے گا، چاہے 1947 سے پہلے وہ مندر ہو اور لوگوں نے اس کو مسجد بنا دیا ہو، لیکن 15 اگست 1947 کے دن اس کا جو اسٹیٹس تھا ہمیشہ وہی رہے گا، اس میں چینج نہیں کیا جائے گا۔ بابری مسجد کو الگ کر دیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی پٹیشن کورٹ میں دائر کی گئی ان تمام پٹیشن کو خارج کر دیا گیا، کیونکہ وہ قانون کے خلاف تھا۔ ڈی وائی چندرچوڑ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اس طرح کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ سنوائی ہونا، عرضی کو ایکسیپٹ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس مسجد کو مندر میں تبدیل کیا جا رہا ہے یا ورشپ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہی گیان واپی، متھرا شاہی عیدگاہ، سنبھل شاہی جامع مسجد اور دسیوں مسجد کو اب مندر میں تبدیل کرنے کا منصوبہ چل رہا ہے۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ جو پرانی اور تاریخی مسجد ہے وہاں مندر ہونے کا دعویٰ کر دو، جو نئی مسجد بنی ہوئی ہے اس کو اللیگل قرار دے دو، اس کے علاوہ کچھ مسجدوں کو سڑک کشادہ کرنے کے نام پر توڑ دو، منہدم کر دو، اور اس وقت دیش میں یہی چل رہا ہے دھڑلے سے، اور کہیں سے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں چپ ہے، ہمارے ملی رہنما چپ ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جیسی تنظیم بھی اب خاموش نظر آ رہی ہے، نہ جانے کیوں۔ دنیا کے 7ویں عجوبہ
ताज महल को भी इन लोगों ने अब तेजू महलिया करार देना शुरू कर दिया है और उसको लेकर भी इन्होंने एक बार फिर पिटीशन दायर कर दी है। इससे पहले एक बार इनकी इसी तरह की पिटीशन खारिज हो चुकी है। कुतुब मीनार के अहाता में एक मस्जिद है जिसको मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम कहा जाता है। उस मस्जिद पर भी इन लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि उसके नीचे मंदिर है। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में मस्जिद है और वो मस्जिद 400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, वहाँ ये मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अगले दिनों में क्या होता है। जो जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और इस तरह की जो दूसरी मिली तंजीमें हैं वो इन दोनों खामोश है, चुप है। बाबरी मस्जिद का फैसला तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी लड़ रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उस केस में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मथुरा ज्ञानवापी और संभल शाही जामा मस्जिद का जो केस है वहाँ की मकामी तंजीम लड़ रही है, मकामी लोग लड़ रहे हैं, मकामी कमेटी है, कोई भी मरकज़ी तंजीम इस केस को नहीं लड़ रही है। अब देखिए अगले दिनों में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मरतबा मुसलमानों के फेवर में आ जाता है, लेकिन जो फैसला पूरे समाज पर असरअंदाज होता है, जिस फैसले से तारीख बनती है, पॉलिसी बनती है, वो फैसला मुसलमानों के फेवर में नहीं आता है। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत क्लिप को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।